اگر کوئی یتیم بچہ ہے آپ کے گھر میں ہے، اس کی کفالت کریں، اس کا روزی کا سلسلہ چلائیں، اپنے گھر میں رہ کر اس کی تعلیم کا سلسلہ چلائیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، اور یہ حدیث بھی صحیح البخاری کے اندر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ وہ اس طرح جو کیا نا کہ ایسے ہوں گے، ایک اشارہ کیا، صحابی نے اسی طرح بیان کر دی۔ اب صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے اشارہ کیا السبابۃ، اپنی سبابہ انگلی کے ساتھ، والوسطی، اور اپنی درمیان والی انگلی، وفرج بینہما، اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، فرمایا ان دونوں انگلیوں کو ایسے اوپر اٹھایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ حضرات اگر چاہیے قیامت کے دن نبی کا ساتھ، جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح اگر ساتھ چاہیے تو پھر یتیم کی کفالت اس طرح کریں جیسے کفالت کرنے کا حق بیان ہوا ہے حدیثوں کے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ سن، جس بچے کا باپ فوت ہو جائے، بلوغت سے پہلے پہلے اس پر یتیم کا لفظ بولا جائے گا، جب بالغ ہو گیا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، سمجھدار ہے، پھر اپنے معاملات خود چلائے۔ بلوغت سے پہلے والی عمر اور باپ اس کا دنیا میں نہیں رہا، جس بندے نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، وہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، لیکن ہے وہ یتیم، معصومیت کی عمر ہے، گناہوں سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نے ہاتھ رکھا نا شفقت کا اس پر، اس کے معاملات کو دیکھا، اس کے کاروبار کو چلایا، جو کچھ تھا من بان ساری دیکھ بھال کرتا رہا، یہ کفالت کرنے والا ہے۔ اور وہ یتیم بچہ ہے، اگر وہ بچہ مالدار ہے، باپ اس کا کاروباری تھا، باپ اس کا زمینی اعتبار سے وہ جائیداد کا مالک تھا، بہت ساری اس کے پلاٹ تھے، پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، باپ کا بہت کچھ مال ہے دنیا کے اندر۔ مثال یوں لے لیں، دکانیں تھیں، باپ کے فوت ہونے کے بعد بچہ یتیم تھا، کسی نے کہا اپنے رشتہ دار نے وہ دکانیں اپنے ہینڈ اوور کی اور بچے کو اپنے گھر رکھ لیا، ان دکانوں کا جو کرایہ ہے وہ اس بچے کے نام پہ جمع ہوگا، یہ جو کفالت کر رہا ہے اس کا خرچہ جتنا حساب لگا لے وہ اس میں سے وصول کرے، باقی سارا منافع جو ہے وہ بچے کے نام پہ جمع ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ گھر رکھا ہوا ہے، جتنا کرایہ آ رہا ہے وہ خود بندہ کھاتا جا رہا ہے، یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ تو نقصان ہے، الٹا کتنا نقصان ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ لوگوں سن لو، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، قرآن کہتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے، وہ انگارے اپنے اندر لے جا رہے ہیں جہنم کے، دنیا میں ہی جہنم کی آگ کھا رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔